ویسے عام طور پر جب ہم کسی مسئلے کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو میرا مطلب ہے جیسے کوئی میڈیکل ڈائگنوسس ہوتا ہے تو ہم بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ سب کچھ بالکل واضح اور دو ٹوک ہوگا۔ جی بالکل، ایک دم سیاہ اور سفید کی طرح۔ ہاں، جیسے ایک انجینئرنگ کے فارمولے کی طرح۔ مطلب فرض کریں کسی انسان کے بازو میں درد ہے، وہ ہسپتال جا کر ایکس رے کرواتا ہے، تصویر میں ایک ٹوٹی ہوئی سفید ہڈی صاف نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس انگلی رکھ کر کہتا ہے کہ خرابی یہاں ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے، کیونکہ دیکھیں میڈیکل کی دنیا میں زیادہ تر چیزیں بائنری صورتحال میں ہوتی ہیں، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا پھر نہیں ٹوٹی۔ بالکل، مطلب کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا، اور اس میں ایک قسم کا سائنسی سکون پایا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ چیزیں اسے واضح نظر آئیں، انہیں سیاہ اور سفید خانوں میں بانٹا جا سکے۔ لیکن جب ہم قانون، جرائم اور عدالتوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، وہاں ایکس رے نہیں چلتے۔ بالکل نہیں چلتے۔ ہم ایک ایسے تشخیصی منظر نامے کو دیکھنے لگتے ہیں جو بہت دھندلا، پیچیدہ اور پوری طرح انسانی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ کسی پر الزام لگنے کی صورت میں فیصلہ کوئی مشین نہیں کرتی۔ بالکل، بلکہ ثبوتوں، گواہوں اور قانونی طریقہ کار کا ایک پورا جال بچھایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو یہ اتنا پیچیدہ ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے قانونی طریقہ کار کو سمجھنا کسی بھی معاشرے کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہے، کیونکہ جب ریاست کسی فرد پر الزام لگاتی ہے تو اس کے پاس بے پناہ طاقت ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، بالکل، تفتیشی ادارے اور لامحدود فنڈز ہوتے ہیں۔ تو اس طاقتور ریاست اور ایک عام شہری کے درمیان توازن کیسے قائم رکھا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں قانونی ضابطوں میں ملتا ہے۔ تو چلیں اسے تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد ایک ایسی دستاویز کا گہرا مطالعہ کرنا ہے جو برصغیر کے عدالتی نظام کی، آپ کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جی، 1898 کا ضابطہ فوجداری۔ بالکل، جسے ہم عرف عام میں کرمنل پروسیجر کوڈ یا CRPC کہتے ہیں، اور آج ہم اس کے باب 20 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو مجسٹریٹ کی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے پورے طریقہ کار کو بیان کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ہمارا مشن آج کسی بورنگ قانونی کتاب کی فہرست پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں کو بے نقاب کرنا ہے جو کسی بھی انسان کی آزادی، حقوق اور انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ قوانین ٹی وی ڈراموں کی طرح نہیں ہیں، یہ وہ حقیقی اصول ہیں جو طے کرتے ہیں کہ کسی پر الزام لگے تو اس کا دفاع کیسے ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو سب سے پہلے اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص پہلی بار ملزم کی حیثیت سے عدالت میں لایا جاتا ہے تو کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مطلب بغیر معلومات کے تو کوئی بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا۔ جی ایسا ہی ہے۔ کسی بھی منصفانہ ٹرائل کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول شفافیت ہے۔ قانون یہ تسلیم کرتا ہے کہ جب تک آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ اس پر الزام کیا ہے اور اس کے خلاف ثبوت کیا ہے تو وہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا۔ منطقی بات ہے۔ اسی لیے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 241A میں یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ملزم کو اس کے خلاف موجود شواہد فراہم کیے جائیں گے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ مطلب ٹرائل سے کتنا عرصہ پہلے؟ دیکھیں، اگر مقدمہ پولیس نے بنایا ہے نا تو باقاعدہ ٹرائل شروع ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے ملزم کو تفتیش کی تمام اہم دستاویزات بالکل مفت فراہم کرنا لازمی ہے۔ مفت؟ اچھا، اور ان دستاویزات میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ ان میں پولیس کی وہ تمام تفتیش شامل ہوتی ہے جو انہوں نے گواہوں کے بیانات کی صورت میں ریکارڈ کی ہوتی ہے، مطلب سیکشن 161 اور 164 کے بیانات۔ اس کے علاوہ تفتیشی افسر کا وہ ابتدائی معائنے کا نوٹ بھی دیا جاتا ہے جو اس نے جائے وقوع پر جا کر بنایا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ عدالت میں مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی ملزم کو وہ سب کچھ دے دیا جاتا ہے جو استغاثہ اس کے خلاف استعمال کرنے والا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بالکل ایک اوپن بک امتحان کی طرح ہو گیا، جہاں پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو سوالات بتا دیے جاتے ہیں۔ ہاں، آپ اسے اوپن بک امتحان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیں، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیے۔ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کسی خطرناک مجرم کو یا
چلیں کسی بھی ملزم کو ٹرائل شروع ہونے سے پورے 7 دن پہلے یہ بتا دیں گے کہ اس کے خلاف کون کون گواہی دینے آ رہا ہے اور پولیس کے پاس کیا کیا ثبوت ہیں، تو کیا ہم اسے یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ وہ جائے اور ان گواہوں کو ڈرائے دھمکائے؟ یہ ایک جائز تشویش ہے۔ ہاں نا، یا پھر اپنے دفاع میں کوئی جھوٹی اور گھڑی ہوئی کہانی تیار کر لے۔ قانون اتنا بڑا خطرہ آخر کیوں موڑ لیتا ہے؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے اور عموماً ذہنوں میں ابھرتا ہے، لیکن اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریاست ہے جس کے پاس پولیس فورس ہے، فورینزک لیبارٹریاں ہیں اور لامحدود فنڈز ہیں، صحیح۔ اور دوسری طرف ایک اکیلا شخص ہے جو شاید حوالات میں بند ہے۔ اگر اسے آخری لمحے تک اندھیرے میں رکھا جائے اور سیدھا عدالت میں لا کر اس کے سامنے اچانک گواہ کھڑے کر دیے جائیں تو یہ انصاف نہیں بلکہ ریاست کی غنڈہ گردی کہلائے گی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہ شخص اپنے دفاع میں کوئی وکیل کیسے تیار کرے گا جب اسے پتہ ہی نہیں کہ الزام کی نوعیت کیا ہے؟ تو قانون شفافیت کو ترجیح دیتا ہے تاکہ فیلڈ برابر ہو سکے۔ یعنی یہ ریاست اور شہری کے درمیان طاقت کو متوازن کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، اور ہاں، قانون اتنا بھی اندھا نہیں ہے۔ مجسٹریٹ کو یہ خاص اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اسے لگے کہ کسی معلومات کا ظاہر ہونا عوامی مفاد یعنی پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے تو اسے چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اور اگر مقدمہ پولیس کی بجائے کسی عام شہری نے براہ راست شکایت کی صورت میں دائر کیا ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں شکایت کنندہ کو 3 دن کے اندر ملزمان کی تعداد کے برابر کاپیاں جمع کروانی ہوتی ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ عدالت کے کمرے میں ملزم کے لیے کوئی اچانک سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جب ملزم کو یہ پوری چارج شیٹ مل جاتی ہے اور وہ عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے تو سیکشن 242 اور 243 کے تحت اس پر باقاعدہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ جی، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ بھئی تم پر فلاں فلاں الزام ہے، اور اس سے سیدھا سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم اپنا جرم قبول کرتے ہو؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں ملزم فوراً کہہ دے کہ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے ہی یہ سب کیا ہے، تو کیا یہ کسی امیوزمنٹ پارک کے فاسٹ پاس کی طرح کام کرتا ہے؟ فاسٹ پاس؟ ہاں، مطلب کہ بس اعتراف کیا اور فوراً سزا کا ٹکٹ کٹ گیا بغیر کسی لمبے چوڑے ٹرائل کے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون اتنی جلدی کسی کو سولی پر نہیں چڑھاتا۔ اچھا، اعتراف کے باوجود؟ جی، اعتراف کرنے کے باوجود اگر ملزم اعتراف کر لے تو میجسٹریٹ اس کے الفاظ کو جوں کا توں ریکارڈ کرتا ہے، لیکن وہ محض اس اعتراف کی بنیاد پر فوراً فیصلہ نہیں سنا دیتا۔ وہ ملزم سے باقاعدہ پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ایسی وجہ ہے کہ تمہیں سزا نہ دی جائے؟ ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے اور جج اس سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میں تمہیں سزا کیوں نہ دوں؟ جی بالکل۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے بھلا؟ منطق دراصل عدالتی نظام کے اندر موجود انسانی ہمدردی اور احتیاط ہے۔ دیکھیں، میجسٹریٹ کوئی مشین نہیں ہے، اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں یہ اعتراف پولیس کے تشدد کے دباؤ کا نتیجہ تو نہیں، صحیح۔ یا کہیں ملزم کسی اور طاقتور شخص کو بچانے کے لیے تو اپنے سر الزام نہیں لے رہا، یا کیا وہ واقعی سمجھتا بھی ہے کہ وہ کس چیز کا اعتراف کر رہا ہے۔ میجسٹریٹ اس بات کی تسلی کرتا ہے کہ اعتراف مکمل طور پر رضاکارانہ ہو۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، یعنی اعتراف جرم بھی فوراً سزا کی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی اندھا قانون نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن چلیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ملزم صاف انکار کر دے، وہ کہے کہ جناب یہ الزامات سراسر جھوٹے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ تب مقدمہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جسے ثبوتوں اور گواہوں کی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ سیکشن 244 کے مطابق میجسٹریٹ پروسیکیوشن اور ڈیفنس دونوں کے گواہوں کو سنے گا۔ اور یہاں سیکشن 244A کے تحت پہلے سے ریکارڈ کیے گئے بیانات کو بھی ثبوت مانا جا سکتا ہے نا؟ جی، اگر ملزم کو ان بیانات پر جرا یعنی کراس ایگزامینیشن کا موقع مل چکا ہو تبھی انہیں ثبوت مانا جائے گا۔ جرا کے بغیر کسی گواہی کو سچا نہیں مانا جاتا۔ بالکل، اور پھر سیکشن 245 کے تحت تمام ثبوتوں کے بعد بریت یا سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سارے عمل میں میرے ذہن میں ایک بہت ہی عملی سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ جو گواہوں کو عدالت بلانے کا چکر ہے، ان کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ کیا کوئی عام غریب آدمی یہ خرچہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، قانون میں اس کا بھی حل موجود ہے۔ میجسٹریٹ خرچہ جمع کروانے کا کہہ تو سکتا ہے، لیکن
اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اگر ملزم پر ایسے جرم کا الزام ہے جس کی سزا 6 ماہ سے زیادہ قید ہے تو ملزم کے لیے یہ خرچہ عدالت میں جمع کروانا ضروری نہیں ہے۔ واہ، ویٹ، واقعی؟ جی بالکل، یہ غریب ملزمان کے لیے قانون کی طرف سے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ ریاست خود یہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ ریاست کہہ رہی ہے کہ اگر تمہاری آزادی چھن جانے کا خطرہ ہے تو پیسے کی فکر مت کرو۔ بالکل، اور اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ پہلو سیکشن 245A کا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ماضی خراب ہو تو لوگ اس کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، پرانی سزائیں، پریویس کنوکشنز جنہیں کہتے ہیں۔ جی، تو اگر کسی پر پچھلی سزاؤں کا الزام ہو اور وہ مکر جائے تو میجسٹریٹ کیا کرتا ہے؟ میجسٹریٹ موجودہ کیس میں فیصلہ سنانے کے بعد ان پچھلے ریکارڈز کا جائزہ لیتا ہے۔ اچھا، مطلب پہلے وہ موجودہ شواہد پر فیصلہ کرے گا؟ ہر مقدمہ مکمل ٹرائل تک ہی جاتا ہے؟ ایسا لگتا ضرور ہے۔ ہاں نا، لیکن کیا قانون میں کوئی ایسے شارٹ کٹس موجود ہیں جہاں سے کارروائی کو بیچ میں ہی روکا جا سکے؟ جی بالکل، قانون کچھ ایسے دروازے فراہم کرتا ہے جیسے سیکشن 247۔ اگر شکایت کنندہ مقررہ دن عدالت میں پیش نہ ہو تو مجسٹریٹ ملزم کو بری کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ شکایت کنندہ کوئی پبلک سرونٹ ہو یا جرم ناقابل راضی نامہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ درست۔ اور سیکشن 248 کے تحت شکایت کنندہ معقول وجوہات پر اپنی شکایت واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 249 فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر کارروائی روک کر ملزم کو رہا کر دے۔ لیکن ان سب میں سب سے اہم کون سا ہے؟ سب سے اہم طاقت سیکشن 249A کی ہے۔ 249A؟ جی، اس کے تحت مجسٹریٹ کسی بھی مرحلے پر ملزم کو بری کر سکتا ہے اگر اسے لگے کہ الزام بے بنیاد ہے اور سزا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے باکسنگ کے ریفری کو اچانک لگ جائے کہ ایک کھلاڑی تو لڑنے کے قابل ہی نہیں اور وہ میچ بیچ میں ہی ختم کر دے؟ جی بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ قانون کا مقصد صرف لکیر پیٹنا نہیں ہے، یہ سیکشن 249A عدالتی نظام کا ایک انتہائی اہم سیفٹی والو ہے۔ سیفٹی والو کیسے؟ دیکھیں، یہ لوگوں کو سالوں تک بے بنیاد مقدمات میں رلنے سے بچاتا ہے۔ اگر شروع میں پتہ چل جائے کہ کیس میں جان نہیں ہے تو عدالت کا وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یہاں، چونکہ ہم نے بے بنیاد مقدمات ختم کرنے کی بات کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹے اور تنگ کرنے والے مقدمات بنائیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ کا اشارہ سیکشن 250 کی طرف ہے۔ مطلب کیا وہ ایسے ہی صاف بچ نکلتے ہیں؟ بالکل نہیں، قانون ان شرپسندوں کو نہیں چھوڑتا۔ سیکشن 250 کے تحت مجسٹریٹ جھوٹا الزام لگانے والے کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ ملزم کو ہرجانہ ادا کرے۔ اوہ، اور یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ رقم 25,000 روپے تک ہو سکتی ہے اور تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کی صورت میں یہ 2,500 روپے تک ہو سکتی ہے۔ ایک طرح سے قانون نے جھوٹے الزام لگانے والوں کے لیے ایک قسم کا ریورس کارڈ رکھا ہوا ہے تاکہ عدالتی نظام کا مذاق نہ بنایا جا سکے۔ بالکل، ریورس کارڈ بہت اچھی اصطلاح ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہرجانہ زمین کے بقایا جات یا ایریئرز آف لینڈ ریونیو کے طور پر وصول کیا جائے گا۔ اچھا، ہاں، یہ میں نے پڑھا تھا، پر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ زمین کے بقایا جات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اس جرمانے کی وصولی کے لیے انتہائی سخت قدم اٹھا سکتی ہے، جیسے جائیداد ضبط کرنا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس ہرجانے کی ادائیگی جھوٹا الزام لگانے والے کو کسی اور دیوانی یا فوجداری کارروائی سے نہیں بچاتی۔ ملزم اس پر الگ سے کیس بھی کر سکتا ہے۔ زبردست۔ اور اگر جرمانہ 50 روپے سے زیادہ ہو تو اپیل بھی کی جا سکتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اچھا، اور یہ جو معمولی نوعیت کے جرائم ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی سہولت ہے؟ جی، وہ سیکشن 250A میں ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ دفعات ثابت کرتی ہیں کہ قانون وقت اور وسائل کی قدر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر جرمانے والا کوئی چھوٹا موٹا جرم ہے تو ملزم کو عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا کرے وہ رجسٹرڈ ڈاک یا میسنجر کے ذریعے اپنا جرم قبول کر کے سمن میں لکھی گئی رقم ادا کر سکتا ہے، اور یہ رقم زیادہ سے زیادہ جرمانے کا 25 سے 50% تک ہو سکتی ہے۔ واہ،
مطلب چھٹی لے کر عدالتوں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، ڈاک کے ذریعے جرمانہ بھرو اور جان چھڑاؤ۔ یہ تو بہت ہی جدید سوچ ہے 1898 کے لحاظ سے۔ بالکل، قانون جھوٹے مقدمات کی حوصلہ شکنی بھی کر رہا ہے اور چھوٹے جرائم کے لیے سہولت بھی دے رہا ہے۔ چلیں اب ہم اس گفتگو کی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہ ضابطہ فوجداری کتنی خوبصورتی سے ایک طرف ملزم کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، جی، جیسے دستاویزات کی فراہمی اور غریبوں کے لیے گواہوں کے اخراجات میں چھوٹ۔ بالکل، اور دوسری طرف یہ نظام کو تیزی سے چلانے کے اختیارات بھی دیتا ہے، جیسے مقدمہ بیچ میں روکنا اور ڈاک کے ذریعے جرمانے بھرنا۔ مکمل توازن ہے۔ لیکن اس سب پر بات کرنے کے بعد میرے ذہن میں اور یقیناً سننے والوں کے ذہنوں میں بھی ایک آخری غور طلب سوچ ابھرتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے بار بار یہ دیکھا کہ مجسٹریٹ کے پاس بے پناہ ثواب دیدی اختیارات ہیں، ڈسکریشنری پاورز ہیں، چاہے وہ اعتراف جرم کے بعد سزا روکنا ہو، مقدمہ بیچ میں روکنا ہو یا جھوٹے مقدمے پر جرمانہ لگانا ہو۔ جی بالکل۔ تو کیا کمرہ عدالت میں انصاف واقعی ان 1898 میں لکھی گئی کتابوں کے صفحات سے ملتا ہے، یا پھر اس کرسی پر بیٹھے ہوئے مجسٹریٹ کی انفرادی سوچ، اس کی بصیرت اور انسانی ہمدردی پر مبنی فیصلوں سے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایک بہترین اور شفاف قانون بھی کسی برے یا لاپرواہ منصف کے ہاتھوں ناانصافی کا ہتھیار بن سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں اس کا جواب ہاں میں ہے۔ بالکل۔ اور یہ وہ سوال ہے جس پر ہر شہری کو غور کرنا چاہیے کہ قانون کے الفاظ زیادہ اہم ہیں یا وہ انسان جو انہیں نافذ کر رہا ہے۔ اور یہی سوچنے کی بات ہے۔ چلیں جی، اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.